السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اسلامک نالج یوٹیوب چینل۔ جنات اور جادو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے وجود سے انکار ایک مسلمان کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کا ذکر واضح طور پر اسلامی روایات اور قرآن مجید میں موجود ہے۔ یہ دونوں الفاظ یعنی جنات اور جادو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جادو دراصل شیطانی جنات کی مدد کا نام ہے اور اس کو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دین سے ہی باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جادو کے اندر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، جو کہ سراسر شرک ہے۔ اس لیے اسلامیہ شریعہ قانون کے اندر کسی پر جادوگر ہونا ثابت ہو جائے تو اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ مستقبل اور غیر کی باتیں جاننے کے لیے ہمیشہ بے قرار رہتا ہے، جس سے انبیاء کرام بھی محفوظ نہیں، کیونکہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا کہ مجھے دکھائیں کہ آپ قیامت کے بعد مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یقین ہے، لیکن میرے دل کی تسلی ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم 4 پرندے لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو آواز دو تو چاروں پرندے تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ بالکل اسی طرح سے آج لوگوں کے اندر غیب کی باتیں جاننے کا شوق، تجسس اور ایمان کی کمزوری انہیں عامل، کاہن، نجومی اور ڈھونگیوں کے روپ میں موجود در حقیقت جادوگروں کے پاس لے جاتی ہے، جو کہ پیسہ، عزتوں اور ایمان سب کے دشمن ہیں۔ انہوں نے اس کو باقاعدہ ایک کاروبار بنا رکھا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک مینیو پیش کرتے ہیں، مثلاً قسمت کا حال، کاروبار میں ترقی، محبوب آپ کے قدموں میں، وغیرہ وغیرہ، اور ان کے جھانسے میں کئی پڑھے لکھے لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح طور پر فرماتے ہیں کہ کہہ دو کہ جو مخلوق آسمان اور زمین میں ہے ان میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں رکھتا سوائے اللہ کی ذات کے، جس سے ثابت ہوا کہ انسانوں میں سب سے افضل انبیاء کرام، نہ جنات اور نہ فرشتے سمیت کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے رازوں کو نہیں جان سکتی سوائے اللہ کے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ عاملوں اور جادوگروں کے بھیس کے اندر موجود لوگ اکثر آپ کی زندگی کے اندر موجود باتوں کو بنا پوچھے کیسے بتا دیتے ہیں؟ اور سب سے اہم، ان جادوگروں کی پہچان دراصل ہے کیا جو یہ آپ سے چھپاتے ہیں؟ جنات اور جادوگر کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم انہی چند اہم ترین علامتوں اور سوالوں کے جواب جانیں گے، جس کے بعد انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جادوگر بھی آپ کی نظروں سے بچ نہیں پائے گا۔ نمبر 1، یہ آپ سے آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے گا۔ اگر دنیا کا کوئی شخص آپ سے علاج کے نام پر یا آپ کی مشکل حل کرنے کے لیے آپ کا یا آپ کی ماں کا نام جاننے کی کوشش کرے تو یہ کنفرم ہے کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ رقیہ یعنی شیطانی جنات کو انسانی جسم سے باہر نکالنے کے لیے اس ساری انفارمیشن کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ بس کالے جادو میں ہوتی ہے۔ جب اس جن کے سامنے قرآن کی کچھ مخصوص آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ اس جسم سے جس پر وہ قابض ہے ہم کلام ہو کر معاملات کو طے کرتا ہے کہ کیسے وہ اس جسم کو چھوڑے گا۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے علاوہ رقیہ کے دوران کوئی ایک بھی حدیث ثابت نہیں کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب آپ نے کسی شخص سے اس کا یا اس کی ماں کا نام پوچھا ہو۔ دراصل جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اور ایک جنات کو بھی پیدا کرتا ہے، جنہیں قرین یا ہمزات بھی کہتے ہیں۔ یہ جن پوری زندگی انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کو ہر برے کام کے لیے اکساتا رہتا ہے، اور اگر انسان مسلسل کسی گناہ کے اندر پڑا رہے تو یہ طاقتور ہو کر انسان سے مزید بڑے بڑے گناہ کرواتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کیا وہ جن آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر اب وہ مسلمان ہو چکا ہے اور مجھے صرف نیکی کی ہی دعوت دیتا ہے۔ جادوگر ہمیشہ ایک جن کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں جس میں طے ہوتا ہے کہ جن کو کیا فائدہ ملے گا، اور وہ اس کے بدلے جادوگر کے ہر ناجائز کام کو پورا کرے گا۔ جب آپ ان کو اپنا یا اپنی ماں کا نام بتاتے ہیں، ایک طرف تو یہ آپ کو آپ کی ماں کے نام سے پکار کر تذلیل کرواتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر نسل باپ کی طرف سے شروع ہوتی ہے،
نہ کہ ماں کی طرف سے۔ اس طرح انسانوں کو یہ ناجائز مخلوق کے طور پر اقرار کرواتے ہیں۔ دوسرا، اس انفارمیشن سے جادوگر کا جن اور آپ کا ہمذات ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہ جن آپ کے ہمذات سے بات کر کے آپ کی پرسنل چیزوں کا پتہ لگا کے اس جادوگر کو بتا دیتا ہے، اور وہی سب چیزیں جادوگر آپ کو بتا کر اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ اور پھر ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بابا جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ تو علم غیب بھی جانتے ہیں، جو کہ اکارڈنگ ٹو اللہ المائٹی ناممکن ہے۔ در حقیقت یہ آپ کے کمزور ایمان کی وجہ سے آپ کا ہمذات طاقتور ہو کے جن سے بات کر پاتا ہے۔ یہ آپ کی بس وہی باتوں کو جان سکتے ہیں جو کہ آپ کی ماضی میں گزر چکی ہیں اور آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ مستقبل کا کوئی حال حوال نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ باتیں جانتے ہیں جو آپ آگے کرنے والے ہیں۔ یعنی اسی وقت اگر کوئی شخص اس جادوگر پر حملہ کر دے تو جادوگر کا جن اس کو کچھ نہیں بتا پائے گا، لیکن جو ماضی آپ کا گزر چکا ہے جسے جادوگر بدل بھی نہیں سکتا بلکہ کچھ چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ لگا سکتا ہے، تو آپ کو اس سے متاثر ہونے یا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام احمد بن حنبل ایک بار بازار میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس لوگوں کا ہجوم موجود ہے، اور وہ شخص لوگوں کو بنا دیکھے بتا رہا ہے کہ اس کی گندم کی بوری میں کتنے دانے موجود ہیں۔ لیکن جب امام احمد بن حنبل کی باری آئی تو یہ شخص کچھ نہیں بتا پایا۔ وہاں موجود لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے اور ان سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، جب تم لوگ اپنے گندم کے دانوں کو گنتے ہو اس وقت تمہارا ہمذات بھی تمہارے ساتھ ہی موجود ہوتا ہے، تو وہ اس جادوگر کے جن کو یہ تعداد بتا دیتا ہے، اور وہ جادوگر تم لوگوں کو آگے سے بتا دیتا ہے، اور میں نے ابھی تک اپنے گندم کا ایک بھی دانہ نہیں گنا، اس لیے جادوگر میری گندم کی تعداد نہیں بتا پایا۔ نمبر 2، علاج کے نام پر آپ کے پسینے والے کپڑے اور آپ کی غلیظ قسم کی چیزوں کو مانگنا۔ اگر کوئی شخص علاج کے نام پر آپ کے جسم سے ٹچ شدہ کپڑے یا کوئی بھی شے، مثلا پسینے والے کپڑے، جسم کے بال یا ناخن وغیرہ مانگے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ شخص جادوگر ہے، کیونکہ ان چیزوں کی کالے جادو کے اندر ضرورت ہوتی ہے جو کہ جادو کے وقت آپ کی طرف نسبت کر سکیں گی۔ انہیں بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس شخص پر جن نے اثر انداز ہونا ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص آپ سے کسی طریقے کے مخصوص رنگ اور خصوصیات کے جانور کی ڈیمانڈ کرے، جن میں الو، کالا کوا، کالی مرغی مانگے، تو یہ سمجھ جائیے گا کہ یہ جادوگر ہے، کیونکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی قربانی کا مذاق اڑانا ہے، جو کہ صرف اور صرف اللہ کے نام پر کی جاتی ہے۔ مگر یہ قربانی یہ جادوگر اس جن کے نام پر کر کے ان جنات کو خوش کرتے ہیں اور پھر آپ کا کام کرواتے ہیں۔ مگر یہ قربانی یہ جادوگر اس جن کے نام کی کر کے آپ سے کہیں گے کہ اس کو کسی ویرانے میں دفن کر آؤ جہاں پہ کسی کا آنا جانا نہ ہو، یعنی کوئی ایسی ویران جگہ جہاں پر یہ جن آ کر اس قربانی کو کھا سکے۔ نمبر 4، یہ آپ کو کوئی مخصوص تعویذ لکھ کے دے گا اور کہے گا کہ اس کو کھولے بغیر کسی جگہ پہ رکھ دینا ہے یا دبا دینا ہے، جس میں عجیب و قسم کی لائنز اور ذائچے موجود ہوں گے، فرشتوں کے بھی نام لکھے ہوں گے۔ اکثر تعویذوں میں قرآنی آیات بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن یہ توڑ مروڑ کر اور نجاست سے لکھی ہوتی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق کی اور اس کی کتاب کی بھی توہین ہو سکے، کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، نہ کہ اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ٹانگنے کے لیے۔ یہ انہی جادوگروں کا طریقہ ہے، نہ کہ مسلمانوں کا۔ اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں قرآنی آیات لکھی ہیں اور یہ تعویذ ٹھیک ہے، تو آپ میری مانیں، ایک USB لے کر اس میں پورا قرآن مجید کاپی کریں اور اس کو گلے میں ٹانگ لیں، پھر شاید یہ USB وہ کام کر دے جو آپ کے تعویذ بھی نہیں کر پائے۔ یعنی تعویذوں میں کسی بھی صورت کوئی خیر نہیں ہے۔ نمبر 5، ایسی مشکوک قسم کی قرآنی آیات کو پڑھنا جو کہ دھیمی آواز میں ہوں اور آپ کو سمجھ نہ آئے۔ بعض اوقات یہ جادوگر شروع میں قرآنی آیات پڑھتے ہیں، بعد میں دھیمی آواز کے اندر اپنا شیطانی کلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ لگے کہ آپ کو کسی قرآنی آیات کا دم کیا جا رہا ہے۔ نمبر 6، یہ آپ کو کچھ ذائچے اور مخصوص لائن بنا کے دے گا جن میں کچھ آیات یا نمبر لکھے ہوں گے جس کا دور دور تک اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ جادوگر ہے۔ نمبر 7، اکثر یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو اس عمل کے اندر 3 سے 5 دن تک ایک اندھیرے کمرے میں رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی غسل کرنا ہے، تو آپ اسی وقت سمجھ جائیں کہ یہ جادوگر ہے اور جن کو آپ پر حاوی کرنے کے لیے اس کا من پسند ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ اکیلے شخص پر ہی
ہی شیطان جلدی حملہ کرتا ہے۔ نمبر 8، یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ پانی کو کچھ دن تک ہاتھ نہیں لگانا، یعنی نہ نماز کے لیے وضو کرنا اور نہ ہی اسے نہا کر پاک صاف ہونا، بس پانی سے دور رہنا تاکہ اس انسان کے جسم کو پلید کروا کر شیاطین کو اس پر حملہ کرایا جا سکے جو کہ ان کا من پسند ماحول ہے۔ نمبر 9، یہ آپ کو کوئی خاص قسم کی پوٹلی یا پتلا، کوئی کاغذ یا تعویذ کی طرح کی کوئی بھی چیز دے کے کہیں گے کہ گھر کے اندر یا گھر کے باہر دفنانا یا جلانا ہے یا لٹکا دینا ہے، جو کہ اس جن کی پسندیدہ خوراک ہوگی، یا تو اس کو بلانے کا کوئی عمل ہوگا جس کا تعلق سیدھا کالے جادو سے ہے، نہ کہ دین اسلام سے۔ مثلا یہ آپ کو کوئی مخصوص وقت دیں گے، یعنی فجر کے بعد یہ کام کرنا، یا فجر سے پہلے، یا کسی بھی نماز سے پہلے، یا کسی بھی نماز کے بعد، یا کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھ کر آپ کو اس کو پانی میں ملا کر پینے کے لیے کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ ان چیزوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص یا کوئی عورت آپ کو آپ کا ماضی یا اس سے جڑی ہوئی کوئی بات بتا کر یہ گمان کرانے کی کوشش کرے کہ اس کو تو ساری باتوں کا علم ہے اور وہ تمام غیبی مخلوقات کو دیکھ بھی سکتا ہے، ان سے بات بھی کر سکتا ہے، پھر چاہے اس کا ہولیا لمبی داڑھی والا، سر پر امامہ ہو اور اس کا چہرہ جتنا بھی نورانی مرضی ہو، وہ شخص یقیناً جادوگر ہے، اور اس کی وجہ ہم ویڈیو میں پہلے جان چکے ہیں کہ یہ سب معلومات آپ کے اپنے ہمزاد جن سے نکوالتے ہیں۔ یہ نہ ہی آپ کا مستقبل جانتے ہیں اور نہ ہی یہ جانتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنے دل کے اندر کیا سوچ رہے ہیں۔ اس لیے کوئی ایسا شخص جو مشکلوں اور پریشانیوں کے اندر گھرا ہو، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے متاثر ہو جاتا ہے کہ یہ باتیں صرف اور صرف میرے اور اللہ کے درمیان تھی، تو اس سے یہ سب کیسے پتا؟ اس طرح سے یہ خود پر یقین کروا کے آپ کو کچھ بھی مستقبل میں ہونے والی باتوں کا بتا کے آپ کا اعتماد حاصل کر لیں گے، جو کہ 99% جھوٹ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی رسائی پہلے آسمان تک ہوتی ہے، یہ وہاں پر کان لگا کر فرشتوں کی باتیں انسانوں کی قسمت کے متعلق فیصلوں کو سن لیتے ہیں، اور ایک بات کے اندر 99 جھوٹ کو ملا کر جادوگروں کو بتاتے ہیں، اور وہ جادوگر آپ کو بتاتا ہے کہ حقیقی طور پر آپ کا ایمان خراب ہو اور آپ کا ایمان اللہ پر کمزور ہو، جبکہ دوسری طرف حقیقی طور پہ اللہ والا شخص وہی ہوگا جس کا کردار اس کی گواہی دے گا، جس کے چہرے سے لے کر ہولیے تک اور لباس سے لے کر گفتگو تک آپ کو بس اللہ کی یاد آئے گی، آپ خود کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کریں گے، اور وہ نہ ہی آپ کا نام پتہ پوچھے گا، نہ ہی کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا، اور نہ ہی آپ کا کام صحیح کرنے کے پیسے لے گا، بلکہ اونچی آواز کے اندر بنا کچھ چھپائے مخصوص قرآنی آیات پڑھے گا اور جن پوزیشن کا علاج کرے گا، جو کہ سنت طریقہ بھی ہے، اور ایسے لوگ آج کے دور میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسے شخص کے پاس گئے جو کہ اندیکھی مخلوقات کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، یعنی جادوگر ہو، اور تم نے اس پر یقین کیا تو گویا میری نبوت کا انکار کیا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیا ہوگا، اور جو لوگ بھی ان جادوگروں کے چنگل کے اندر کسی طریقے سے پھنس چکے ہیں تو آپ ان باتوں کو بھی ان لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہاں، اللہ والے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ بہت سارے جادوگر اس ویڈیو کو ڈس لائک کرنے والے ہیں، تو اگر کسی جادوگر نے یہ ویڈیو دیکھ لی تو وہ بس یہی بولے گا، میں کیا کروں، پھر جاب چھوڑ دوں؟ یہ فالتو باتیں بتا رہے ہو مجھے؟